خواتین و حضرات، 1965 کی جنگ کے دوران بھارت نے ایک میجر ڈیسیجن لیا جو جنگ کا رخ بدلنے کا سبب بنا۔ 6 ستمبر 1965 کو انڈین فورسز نے پنجاب سیکٹر میں انٹرنیشنل بارڈر کراس کر لیا، جو آفیشلی وار کا ایسکیلیشن تھا۔ اس ایکشن کا مقصد پاکستان کے آفینسو کو ڈسرپٹ کرنا اور ڈیفینسو پوزیشن کو ایگریسو اسٹریٹجی میں تبدیل کرنا تھا۔ انڈین آرمی نے لاہور سیکٹر میں ریپڈ ایڈوانس کیا، جو پاکستان کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ موو تھا۔ بھارت کا پلان تھا کہ ان کے آفینسو کے ذریعے پاکستان کی فورسز کو ڈسپریس کیا جائے اور لاہور کے آس پاس کی اسٹریٹجک لوکیشنز کو کیپچر کیا جائے۔ انڈین فورسز واگا بارڈر روٹ پر آگے بڑھنے لگی، لیکن جو پروگریس کم ہوتی گئی جب پاکستانی سولجرز نے کاؤنٹر اٹیکس شروع کیے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے لیے یہ ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ ان کا فوکس کشمیر کے آفینسو بارڈر پر تھا۔ اس بارڈر کراسنگ نے جنگ کو کشمیر کے میدان سے ہٹا کر پنجاب اور سندھ کے پلین ریجنز تک لے آئے۔ انڈین آرمی نے اس ایکشن کے ذریعے وار کو ایک نئی اسٹریٹجک لیول پر لے جا کر پاکستان کی انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس چینز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اصل اتر کے میدان میں 8 اور 10 ستمبر 1965 کے درمیان ایک ڈیسیسیو بیٹل گراؤنڈ بنا۔ یہ بیٹل فیروز پور کھیم کھران سیکٹر میں ہوئی، جو انڈین آرمی کے لیے ایک ڈیفینسو اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ پاکستان کا آبجیکٹیو تھا کہ وہ کھیم کھرن کو کیپچر کر کے بھارت کے پنجاب سیکٹر میں اپنے آفینسوز کو ایکسپینڈ کریں، لیکن انڈین فورسز نے یہاں ایک بریلینٹ ڈیفینسو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی۔ شوگر کین فیلڈز اور واٹر لاگڈ ایریاز کا استعمال کرتے ہوئے ٹینکس کے موومنٹ کو لمٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کے M47 اور M48 پیٹرن ٹینکس، جو اس وقت دنیا کے موسٹ ایڈوانس ٹینکس میں سے شامل تھے، اس ٹیرائن میں افیکٹولی آپریٹ نہیں کر سکے۔ بھارت نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اینٹی ٹینک گنز اور انفینٹری کے ذریعے پاکستان کے ٹینکس کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بیٹل میں پاکستان کے 97 کے آس پاس ٹینکس کا لاس ہوا، جو ایک ہسٹورک سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے، جس کے بعد یہ لوکیشن پٹن نگر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ انڈین آرمی کی لیڈرشپ اور انوویٹو پلاننگ نے یہ ثابت کیا کہ ڈیفینسو بیٹلز میں ٹیرین اور اسٹریٹجی کا صحیح استعمال جنگ کے رخ کو بدل سکتا ہے۔ ایئر وارفیئر 1965 کی جنگ کا ایک ڈیسیجیو ایلیمنٹ بنا، جہاں انڈین ایئر فورس IAF اور پاکستان ایئر فورس PAF نے اپنی اسکل اور ٹیکنالوجی کا میدان میں اظہار کیا۔ پٹھان کوٹ اور سرگودا کے ہوائی میدان جنگ کا ایک آئیکونک تھیٹر بن گیا تھا۔ انڈین ایئر فورس پر شروع میں پٹھان کوٹ ایئر بیس کے اٹیک کا بڑا اثر پڑا، جہاں PAF نے بھارت کے کافی ایئر کرافٹ ڈسٹرائے کیے، لیکن بھارت نے جلدی ریکور کرتے ہوئے ریٹیلیٹری اسٹرائکس کیے۔ ہلوارہ اور آدم پور ایئر بیسز سے انڈین ایئر کرافٹ نے لاہور اور سرگودا کے آس پاس کے ٹارگٹس کو اسٹرائک کرنا شروع کیا۔ سرگودا کے ہوائی میدان پر پاکستان نے اپنے F-86 سیبرے اور F-104 اسٹار فلائٹر ایئر کرافٹ کا استعمال کیا، جو اس وقت ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی۔ انڈین پائلٹس نے ہاکر ہنٹر اور جینیٹ ایئر کرافٹ کے ذریعے پاکستانی آفینسوز کا جواب دیا۔ ایک آئیکونک مومنٹ تب تھا جب بھارت کے سابرے سلیئر ٹائٹل والے ایئر کرافٹ نے پاکستان ایئر فورس کے سابریز کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ ہوائی بیٹلز کا اثر گراؤنڈ آپریشنز پر بھی ہوا، کیونکہ ایئر سپیریورٹی دونوں طرف کے آفینسوز کے لیے کروشل تھی۔ یہ انگیجمنٹس دونوں ایئر فورسز کی بریوری اور اسٹریٹجک پلاننگ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نیول فرنٹ پر آپریشنز لمیٹڈ ضرور تھے، لیکن عربین سی کے میدان میں دونوں طرف اسٹریٹجک موومنٹس ہوئی۔ انڈین نیوی نے کراچی پورٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کا بلاکیڈ کرنے کی کوشش کی، جبکہ پاکستان کی نیوی نے انڈین شپنگ
रूट्स को डिसरप्ट करने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। मेजर नेवल बैटल्स नहीं हुई, लेकिन मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग काफ़ी इंटेंस रही। ये ज़रूर साबित हुआ कि अगर नेवल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती तो ये वार के आउटकम पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती थी। अरेबियन सी के नेवल ऑपरेशंस का असर फ्यूचर वॉर्स के लिए एक लेसन के तौर पर देखा गया। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको नहीं मालूम कि नेवल ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, तो नेवल ऑपरेशंस का मतलब है जंग के दौरान समंदरी फौजी यानी नेवी के ज़रिए कई गई स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एक्टिविटीज़। ये ऑपरेशंस किसी भी मुल्क को समंदरी इलाकों की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दुश्मन की शिपिंग रूट्स को डिसरप्ट करना और ज़रूरत पर पोर्ट्स और कोस्टल एरियाज पर अटैक या डिफेंस प्रोवाइड करना है। 1965 की जंग में अरेबियन सी एक इम्पॉर्टेंट थिएटर बना, जहां दोनों मुल्कों की नेवीज ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए ऑपरेशंस किए। इंडियन नेवी का फोकस कराची पोर्ट को टारगेट करना और पाकिस्तानी शिपिंग को डिसरप्ट करना था, जबकि पाकिस्तान की नेवी का मिशन था भारत के शिपिंग रूट्स को डिसरप्ट करना और कोस्टल एरियाज को डिफेंड करना। नेवल ऑपरेशंस जंग का एक क्रूशियल हिस्सा होते हैं, लेकिन 1965 की जंग में ये रिलेटिवली छोटी स्केल पर हुई, क्योंकि दोनों मुल्कों की नेवीज उस वक्त लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ रखती थी। दोनों मुल्कों के पास बहुत कम रिसोर्सेज थे और वो कैपेबल नहीं थे कि एक बड़ी नेवल ऑपरेशंस की एक दूसरे पर कर सके, एक बड़ी जंग छेड़ सके समंदर के अंदर। ख़वातीन और हज़रात, जंग के आखिरी दिनों में दोनों तरफ की स्ट्रेटजीज में बहुत सारे बदलाव आए। पाकिस्तान अपने ऑफेंसिव्स को सस्टेन नहीं रख सका और डिफेंसिव पोजीशन लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी तरफ भारत ने एग्रेसिव ऑफेंसिव्स कंटिन्यू रखे, लेकिन लॉजिस्टिक्स और टेरेन के चैलेंजेस उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात लेकर आए, इसलिए भारत को भी रुकना पड़ा। दूसरी तरफ ख़वातीन और हज़रात, इंडिया के लगभग 3000 सोल्जर्स शहीद हुए और 500 टैंक्स का लॉस हुआ। इंडियन एयरफोर्स के भी काफ़ी एयरक्राफ्ट डाउन किए गए, लेकिन उनका एग्जैक्ट नंबर आज हमारे पास मौजूद नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के लगभग 3800 सोल्जर्स शहीद हुए और 450 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो गए या इंडिया ने उनको कैप्चर कर लिया। एयरफोर्स के भी काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट डाउन हुए, लेकिन पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट गायब हुए इसका भी एग्जैक्ट नंबर आज हमारे पास मौजूद नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, अगर इंसानी जानों के मामले में देखा जाए तो इंडिया ये जंग जीत जाता है, क्योंकि उनके सोल्जर्स सिर्फ 3000 शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 3800 सोल्जर्स शहीद हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर टैंक्स के मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान ये टैंक्स के मामले में जीत जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के 450 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए या कैप्चर हुए। दूसरी तरफ इंडिया के 500 टैंक्स का लॉस हुआ। जंग का असर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, दोनों मुल्कों की आवाम और इकोनॉमीज पर भी रहा। मिलिट्री मोराल को सस्टेन करना दोनों के लिए मुश्किल साबित हुआ और जंग का कोई डिसीजिव रिजल्ट नहीं निकल सका।